رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد۔ پچھلے سال کی طرح اس سال ایک بار پھر جو موجودہ حالات ہیں اس کی وجہ سے جمعے کی سعادت سے محروم ہو گئے ہیں، لہٰذا یہ چونکہ گفتگو کا سلسلہ باقی رہے، لہٰذا یہ جمعے سے متعلق گفتگو ہے، پیام، اس طرح کی چیزیں کہہ سکتے ہیں کہ جو اس سلسلے کو باقی رکھنے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے اس کی کیفیت، اس کی حالت وہ خطبے والی حالت نہیں ہے، لیکن بہرحال چونکہ جمعے کی گفتگو ہے لہٰذا حسب دستور سب سے پہلے تقوی الہی کے لیے سفارش اور گزارش کریں گے، اس لیے کہ تقوی الہی البتہ سب سے پہلے اپنے نفس کو اور پھر آپ سب سے تقوی الہی کے لیے گزارش کریں گے، اس لیے کہ کوئی بھی نیک کام، کوئی بھی اچھائی جس کو ہم معاشرے میں دیکھنا چاہتے ہیں، اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کو اپنے نفس میں دیکھنے کی کوشش کریں۔ کسی بھی چیز کو دوسروں تک پہنچانے کا بہترین طریقہ عمل ہے، اور یہ خود ایک تقوی کی شکل ہے، اور بالخصوص تقوی الہی کے لیے یہ زیادہ اہم ہے۔ لہٰذا ہر اچھے کام کے لیے سب سے پہلے اپنا نفس، یا ہر اچھا ذکر یا تذکر سب سے پہلے اپنے نفس کے لیے، پھر دوسروں کے لیے۔ تقوی الہی یعنی انسان کا اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم پہ ایسا عمل کی جو اس کے ایمان کی دلیل بن جائے۔ جب انسان کسی نظام، کسی سسٹم یا کسی بات پہ محکم اور پکا یقین رکھتا ہے تو وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے اس پہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں آتش نمردی میں جناب ابراہیم کا ڈالا جانا بہت مشہور واقعہ ہے کہ جو توحید کی بہترین اور مضبوط ترین مثال ہے۔ جناب ابراہیم ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے اصلاً یہ سوچا بھی نہیں کہ کیا مانا جا سکتا ہے کہ نمرود کی بات کو نہیں سوچا، ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا، اور وہ پورا واقعہ کی جو ہم لوگ ذکر کرتے ہیں اس میں بہرحال 5-10 منٹ گزر جاتے ہیں، وہ سیکنڈوں کا واقعہ ہے کہ ادھر منجنیق سے جناب ابراہیم کو چھوڑا گیا اور ادھر کتنا وقت لگتا ہے آگ تک پہنچنے میں، لیکن اس درمیان بھی جناب ابراہیم ذرا سا بھی اپنے اس ارادے اور ان چیزوں کے خلاف آپ کے ذہن میں کوئی، البتہ یہ کہنا بھی جناب ابراہیم کی شایان شان نہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقین تھا، استحکام تھا، محکم یقین تھا، ایمان محکم تھا، لہٰذا ذرا بھی اس میں قدم آگے بڑھانے میں آپ کو پس و پیش نہیں، کچھ بھی سوچا نہیں، حتیٰ اتنا قوی یقین تھا کہ اگر مدد کے لیے آفر بھی کیا گیا تو کہاں چاہیے، لیکن جس سے چاہیے وہ بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا جب ایمان پکا ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے، تو انسان بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنے اس ایمان کے مطابق عمل دنیا کے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس چیز پہ انسان کو ایمان ہوتا ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے
انسان بڑے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ کربلا والوں کی بھی یہی داستان ہے، انہوں نے ایک مرتبہ بھی نہیں سوچا کہ یہ حالات ہیں، مشکلات ہیں، کیا ہم کو یزید سے ایک مرتبہ بات کر لینی چاہیے کہ تھوڑا سا کچھ مسئلہ حل ہو جائے۔ ہاں بات کی، لیکن یہ بات کی کہ البتہ یزیدی فوج سے کہ ہم تم کو ہدایت کرنا چاہتے ہیں، تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ، یعنی جو بات کی وہ ان کے راستے کی تبدیلی کی بات کی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اپنی تبدیلی کے بارے میں ایک ذرا سا تصور تک نہیں آیا، حتیٰ کسی بچے میں بھی۔ یہ ایمان کے استحکام کی دلیل ہے، مضبوط ہونے کی دلیل ہے۔ اگر یہی ایمان کا استحکام، ایمان کی مضبوطی ہمارے اندر آ جائے تو یقیناً وہ جو کربلا کے واقعات ہیں، اگر ویسے حالات ہوئے تو وہاں بھی انشاءاللہ کامیابی ہوگی، لیکن ہماری جو روزمرہ کی زندگی جس میں ہم صبح و شام بعض اوقات جو ہے وہ مثلاً کبھی جھوٹ بول کے دین سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، کبھی غیبت سن کے دین سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، خواتین کبھی حجاب میں کمپرومائز کر لیتی ہیں، کبھی بعض اوقات کوئی مثلاً داڑھی منڈا دیتا ہے، کبھی بعض اوقات بہت سارے رسومات ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم کو دین کے مقابلے میں، دین کے اگینسٹ میں لے جاتی ہیں، اور تھوڑا بہت انسان آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ یہ حالت ختم ہو جائے گی۔ تقویٰ ہم کو اس حالت سے باہر نکالتا ہے کہ جب کبھی انسان مثلاً کبھی تھوڑا سا دین پہ عمل کرتا ہے، تھوڑا دین سے کمپرومائز کر لیتا ہے، سمجھوتا کر لیتا ہے، دور ہو جاتا ہے، پھر دین پہ آ جاتا ہے، پھر جو اس طریقے سے سانپ کی طرح گھوم گھوم کے انسان چلتا رہتا ہے، تقویٰ اس سے نکال کے ہم کو صراط مستقیم پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پہ چلتے رہیں۔ یہ تقویٰ الہی کا آؤٹ پٹ ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ جو ہم کو در واقع کمال کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لہٰذا ایمان کا استحکام انسان کو صراط مستقیم کی طرف لے کے جاتا ہے، اور یہ بہترین انسان کے کمال تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ آئیے اس کے بعد امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا قول کی، جس میں امام فرماتے ہیں من وضع نفسہ مواضع التہمۃ فلا یلومن من اساء بہ الظن، جس نے بھی اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، خود کو ایسی جگہ پہ پہنچا دیا کہ جہاں پہ تہمت لگائی جا سکتی ہو، اب ایسی صورت میں کوئی اس سے سوء ظن کرے، کوئی اس کے متعلق بدظن ہو، تو اب وہ اس کی ملامت نہیں کر سکتا، اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا ہے۔ یہاں پہ مولا کائنات نے ایک معاشرے کے سماجی زندگی کے بہت اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے، اور معاشرے کو اس سے بچانے کی ایک بہترین کوشش کی ہے کہ اگر ہم مولا کائنات کے اس قول پہ عمل کریں تو اس خرابی سے یقیناً معاشرہ بچ سکتا ہے۔ امام یہاں پہ ہم سے کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ تہمت لگ سکتی ہے، ایسے مواقع سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ وہ جگہیں کہ جہاں پہ تہمت کے حالات ہو سکتے ہوں، وہاں پہ یعنی انسان جو ہے سوء ظن کے مواقع لوگوں کو فراہم نہ کرے، ایسے حالات نہ پیدا کرے کہ لوگوں کے لیے سوء ظن کے مواقع فراہم۔ دیکھیں سوء ظن جو ہے وہ معاشرے میں یقیناً ہے اور کثرت سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ سوء ظن کے لیے بہت زیادہ محنت کی اور کوشش کی، بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ سوچنے کی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ذرا سا بھی انسان کسی کو گناہ کے بیچ میں تھوڑا سا بھی، ایک چھوٹا سا بھی ربط کا احساس ہو جاتا ہے تو فوراً انسان سوء ظن کر لیتا ہے۔ البتہ یہ انسان کی ایک حالت ہے، در واقع انسان کے اندر یہ اخلاقی بیماری ہے کہ جس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ لہٰذا ایک چھوٹا سا بھی قرینہ، چھوٹا سا بھی کچھ بیچ میں رابطہ مل جائے تو انسان فوراً جو ہے اس سے متعلق سوء ظن کر لیتا ہے کہ نہیں، اس نے یہ گناہ کیا ہوگا۔ اب یہ ہوگا ہی دلیل ہے کہ ہم کو یقین نہیں ہے، یہ مسئلہ سوء ظن کا ہے۔ حالانکہ اسلام نے سختی سے منع کیا ہے کہ کسی انسان کے بارے میں غلط سوچنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ آیا واقعی ہم کو سوچنے کا حق ہے کہ نہیں، ہماری فکر جو غلط نتیجے تک جا رہی ہے، آیا اس کا ہم کو حق ہے کہ نہیں، اس کے لیے
واقعی ہمارے پاس مضبوط دلیل ہے کہ نہیں. اسی لیے انسان اس وقت تک کسی کو غلط نہ سمجھے جب تک اس کو اپنی آنکھ سے غلط کرتے ہوئے نہ دیکھ لے کہ اس نے اس غلط کام کو انجام دیا ہے. مثلا ایسا ہوا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ چیزیں دلیل نہیں بن سکتی ہیں. یہ انسان خود دیکھ لے یا جس نے دیکھا ہے ایسے عادل لوگ گواہی دے دیں، جھوٹ بولنے والے نہیں، معتبر لوگ آ کے گواہی دیں. جو اسلام میں عام طور سے گواہی کے لیے اور ان چیزوں کے لیے شرائط و دلائل بیان کیے گئے ہیں، اس بیس پہ کسی کی ایسا ہوا ہوگا، وہاں تھا تو اس نے یہ کیا ہوگا، اس کے ساتھ تھا تو ایسا ہوا ہوگا، اور فلاں نے ایسا کہا ہے اور لوگ ایسا کہتے ہیں اور معاشرے میں ایسا مشہور ہے، لوگ ایسا سمجھتے ہیں. ان میں سے کوئی چیز بھی کسی کے لیے سوء ظن کی دلیل نہیں بن سکتی ہے. اور ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو سوء ظن کی طرف لے کے جاتی ہیں. ایسے مواقع پہ انسان تھوڑی سی تحقیق کرے، 2-4 معاملے کی تحقیق کر لے، اور یہ سوء ظن سے بچنے کا ایک طریقہ ہے، اس کا علاج ہے. البتہ خود ابھی ہمارے لیے سوء ظن ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، تفصیلی موضوع ہے کہ کبھی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اس پہ بھی گفتگو کریں. اگرچہ بعض مواقع پہ ہو چکی ہے گفتگو. سوء ظن سے بچنے کا طریقہ، اس کے علاج کا طریقہ یہ بھی ہے کہ جب بھی کسی چیز کے متعلق سوء ظن ہو تو ہم تحقیق کر لیں. البتہ وہاں پہ تحقیق میں بھی ایسا نہ ہو کہ تجسس والے زمرے میں آ جائے. وہ تحقیق بھی ہمارے لیے جائز ہو، جب تک جائز نہ ہو ہم تحقیق نہیں کر سکتے اس میں. ہاں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، حرام ہے کسی کی جاسوسی کرنا، کسی کی ٹوہ میں رہنا، کسی کے بارے میں اس نے کیسا کیا ہوگا، ایسا کیوں ہوگا، ایسا کیوں ہوگا، یہ بھی جائز نہیں ہے. بہرحال اگر جائز ہے تو تھوڑا سا ہم تحقیق کر لیں، خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ سوء ظن کے حالات پیدا ہوتے ہیں وہاں انسان اگر تہ تک جانے کی کوشش کرے تو بہت سی جگہوں پہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہوتا ہے. کیونکہ لوگ بغیر کچھ سوچے سمجھے، کیونکہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، لہٰذا سے بھی سوچا ایسا ہوگا، لوگوں نے کہہ دیا، اڑتی اڑتی سن لی، افواہ سن لی، کہہ دیا ہاں ایسا، یقین ہو گیا. اور بہت سی چیزیں ہیں آج جو کہ مثلاً افواہوں کی بنیاد پہ آج مذہب بن گیا ہے لوگوں کا. بہت سی مثلاً جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو مشہور ہو گئی ہیں اور لوگوں نے مشہور کر دیا ہے. ابھی بہت سے لوگ جو اس طرح کی شہرت کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں تو اسی پہ بھروسہ کر لیتے ہیں. لیکن وہ لوگ کی جو تحقیق کرتے ہیں، یہ تو ہم نے ایک تاریخ سے ایک مسئلہ جو ہے وہ پیش کیا، تاریخی مسئلہ، لیکن ہمارے معاشرے میں مومنین سے متعلق جو سوء ظن ہوتا ہے اس کی بے انتہا مثالیں ہمارے درمیان موجود ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا تحقیق کریں تو جو مشہور ہوتا ہے اس کے برعکس چیزیں سامنے آتی ہیں. بہرحال چونکہ انسان کے ایک مزاج میں ہے کہ وہ سوء ظن کرتا ہے اور لوگوں میں سوء ظن کی حالت پیدا ہوتی ہے، لہٰذا اب یہاں پہ مولا کائنات حلال مشکلات امام علی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تم چاہتے ہو کہ سوء ظن کے حملے سے بچو، اگر یہ تم چاہتے ہو کہ تہمت کے حملے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، تو وہ چیزیں، وہ کام کہ جو تم کو سوء ظن تک پہنچا سکتے ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. اگرچہ اس طرف بھی جو لوگ سوء ظن کرتے ہیں ان کو قرآن مجید نے سخت الفاظ میں منع کیا. بہت مشہور آیت شریفہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، وہ لوگ کی جو ایمان لائے، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ ظن کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، پرہیز کرو زیادہ ظن کرنے سے. ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض ظن یا بعض گمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہ ہیں. بہت زیادہ ظن کرنے سے، گمان کرنے سے اپنے آپ کو، یہ ظن وہ گمان کے معنی میں، بہت زیادہ گمان کرنے سے، وہی کہ فلاں ایسا کیا ہوگا، ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوتا ہے تو ایسا ہوگا، اور وہاں گیا ہے تو وہاں پہ سب ایسے ہی کرتے ہیں تو یہ ہوگا، وہ ہوگا، اس طرح کی ساری چیزیں بہت زیادہ گمان کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ بعض گمان ایسے ہیں کہ جو کہ در واقع گناہ ہیں. خوب یہاں پہ ایک چیز یہ بھی تھوڑا سا واضح ہو جائے کہ جو انسان سوء ظن کرتا ہے، یہاں پہ جس کے متعلق سوء ظن ہوتا ہے یا تو اس کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ یہ باتیں ہیں اور معاشرے میں مشہور ہوتی ہیں کہ 4 دن بعد جب حقیقت سامنے آ جاتی ہے تو پھر جو آدمی سوء ظن کرتا ہے اسی کی بے عزتی ہوتی ہے، جس کے متعلق کرتا ہے اس کی نہیں ہوتی ہے. بلکہ اس کے لیے تو لوگ اور جو ہے ان کے دلوں میں ایک رحم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ بیچارہ جو ہے وہ مظلوم.
یا اگر بالفرض نقصان ہے بھی تو دنیاوی نقصان ہے، چھوٹا سا نقصان، کیونکہ اس نے درواقع وہ گناہ نہیں کیا ہے۔ گمان کا مطلب، تہمت کا مطلب یہی کہ اس نے درواقع گناہ نہیں کیا۔ تو بھائی لوگوں کے درمیان جو ایک غلط شہرت ہے اور جو لوگوں کے درمیان گمان ہے اور تہمت کی ایک فضا ہے، یہ اس کا نقصان ہے۔ لیکن چونکہ اس نے گناہ نہیں کیا لہذا اس کی آخرت محفوظ ہے، عاقبت اس کی محفوظ ہے۔ مگر جو سوء ظن کر رہا ہے درواقع یہ گناہ کر رہا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا ہے، عاقبت کو نقصان پہنچایا۔ دنیا میں بھی نقصان ہے، ایسا نہیں ہے، دنیا میں بھی نقصان ہے وہ لیکن اہم ترین نقصان کیا ہے؟ عاقبت خراب ہوگی، آخرت خراب ہوگی، اور یہ ایسی آخرت خراب ہوگی کہ جہاں پہ اس کے گلے پہ حق الناس ہے، جس کے متعلق سوء ظن کیا اور ان چیزوں کو لوگوں میں پھیلایا یا اس سے ایک فضا بنی، تو اب جب تک وہ آدمی کی جس کے متعلق سوء ظن ہوا ہے وہ معاف نہیں کر دے گا، اس وقت تک اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یا تو دنیا میں اس سے جا کے معافی مانگ لے، نہیں تو آخرت میں معافی مانگنی پڑے گی۔ یہ حق الناس کا معاملہ ہے، حق اللہ کا معاملہ نہیں ہے۔ جب تک حق الناس انسان کلیئر نہیں کرا لے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، لہذا اس کو آخرت میں معافی مانگنی پڑے گی، ہر حال میں مانگنی پڑے گی۔ تو اس نے درواقع اپنی عاقبت خراب کی، جس کے متعلق سوء ظن کیا اس کو تو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا، لیکن خود جو سوء ظن کر رہا ہے اس کو زیادہ نقصان ہے، یہ خود اپنی عاقبت۔ خود جو دنیا کے اعتبار سے نقصان ہے اور جو مشکلات ہیں وہ یہ کہ مثلا معاشرے میں اس کے تعلقات، جو سوء ظن کرتا ہے تو پھر وہ اس سے بھی سوء ظن، اس سے بھی سوء ظن، یہ بھی وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے سوء ظن کی، تو معاشرے میں لوگ اس سے تھوڑا بدبین ہو جاتے ہیں، ارے اس کو تو کوئی اچھا نہیں لگتا، یہ تو ہر ایک کے بارے میں نگیٹو بات کرتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس سے خود اگر دلیل نہیں ہے اس کے پاس، دلیل ہے تو لوگ ایکسیپٹ کریں گے، لیکن اگر دلیل نہیں ہے تو پھر لوگ اس سے تعلقات لوگوں کے خراب ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے۔ معاشرے میں وہ آہستہ آہستہ تنہائی کی طرف جائے گا، مشکلات کی طرف جائے گا، خود اس کی فکر منفی ہوتی جاتی ہے۔ جب انسان بہت زیادہ سوء ظن کرنے لگتا ہے تو نتیجے میں پھر جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس کو نگیٹو ہی دیکھتا ہے۔ کسی انسان کی کوئی چیز، ارے مثلا اس لیے کیا ہوگا، وہ تو ہر چیز کو ایک نگیٹو پہلو، جبکہ روایات میں اسلام کیا کہتا ہے کہ ہمیشہ پازیٹیو پہلو سے دیکھنا چاہیے۔ لہٰذا اسی لیے اسلام یہ ہم کو حکم دیتا ہے کہ مسلمان کے فعل کو، مسلمان کے کام کو صحت پر مبنی کرنا چاہیے، یعنی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ صحیح انجام دے رہا ہے، جب تک کہ ہمارے لیے کوئی واضح دلیل نہ ہو۔ خوب اگر واضح دلیل ہے تو کوئی مشکل نہیں، کوئی کلیئر ہے تو، لیکن اگر واضح دلیل نہیں ہے کہ جو ایک دم دو چار والی ہو، اس وقت تک ہم مسلمان کے فعل کو، مسلمان کے کام کو صحیح سمجھے۔ بہرحال لیکن ان سارے حالات کے باوجود، اسلام کے سارے احکام، یہ ساری چیزیں ہیں، پھر بھی لوگوں میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو چھوٹے سے، خوب بات تھوڑا سا مختصر کریں کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے سے قرینے کے ملتے ہی جو ہے وہ ایک غلط نتیجہ لے لیتے ہیں، اور ایک ایسی فضا پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں سوء ظن پیدا ہو جاتا ہے لوگوں میں، اور لوگ جو ہے بدبین ہو جاتے ہیں، اور یہ حالات پورے معاشرے پہ چھا جاتے ہیں۔ اسی لیے جہاں پہ اسلام نے اس طریقے سے حکم دیا، اور اصل حکم یہی ہے کہ ہم کسی کے متعلق بدگمانی نہ پیدا کریں، کسی کے متعلق جو ہے وہ ہم غلط نہ سوچیں، سب کچھ ہے، لیکن دوسری طرف سے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسی جگہ سے بچائیں کہ جہاں بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ ایک طرف سے بدگمانی کرنے والے سے کہا کہ تم نہ کرو، ادھر سے کہا ہے تم ایسے حالات بھی فراہم نہ کرو کہ جہاں بدگمانی کے چانسز ہوں۔ خوب دوسرے الفاظ میں اگر اس بات کو کہا جائے تو یوں عرض کر سکتے ہیں کہ چونکہ شریعت نے، اسلام نے یہ کہا ہے کہ تم سوء ظن نہ کرو، اسلام نے سوء ظن کرنے کو حرام قرار دیا ہے، تجسس کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا اب یہاں پہ مثلا ہم گناہ تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر ایسے مواقع پہ ہیں تو کوئی حرج نہیں، ایسا نہیں۔ ہم کو ان مواقع سے بھی پرہیز کرنا ہوگا جہاں اسلام نے لوگوں کو ان کا وظیفہ بتایا ہے کہ تم کسی سے سوء ظن نہ کرو، وہیں پہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان حالات کو پیدا نہ کریں، صرف ان کے وظیفے کو۔ یعنی طریقہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے، مثلا ہم اپنی ذات کے متعلق یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے حالات نہ پیدا کریں کہ لوگوں کو ہم سے بدگمانی ہو،
دوسرے کے متعلق ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کسی کو ایسے مواقع پہ قرینے کے ساتھ دیکھ لیا تو جب تک یقین اور دلائل نہ ہوں مجھ سے بدگمانی نہیں کر سکتے. لہٰذا جب جہد بدل جائے تو انسان کی دونوں اعتبار سے اپنی ذمہ داری ہے، اور اس پہ اگر انسان عمل کرے تو ایسی صورت میں معاشرہ اچھائی کی طرف جائے گا، خوبصورتی کی طرف جائے گا. خوب اگر اس کو ہم اور تھوڑا سا واضح کریں اور مزید جو ہے اس کی وضاحت کریں تو بعض روایات آپ کی خدمت میں پیش کریں، بات تھوڑا واضح ہو جائے اور اسی پہ گفتگو کو ختم کریں. اسی کلمے کی شرح میں ابن ابی الحدید ایک چھوٹی سی روایت لکھتے ہیں، ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کریں، اور دوسرے شارحین نے بھی اس کو جو ہے وہ نقل کیا ہے. ہم خلاصہ پیش کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک زوجہ کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اور ایک صحابی سے ملاقات ہوئی. صحابی نے دیکھا، صحابی نے رسول کو سلام کیا، رسول نے جواب دیا. جواب دینے کے بعد جب وہ صحابی گزرے وہاں سے تو رسول نے آواز دی کہ سنو، یہ جو ہمارے ساتھ ہیں یہ ہماری زوجہ ہے فلاں، یہ ہماری فلاں زوجہ ہے. تو اب جب یہ کہا تو صحابی سمجھ گیا کہ رسول کیوں کہہ رہے ہیں، تو کہا کہ رسول کیا ممکن ہے کہ کوئی آپ سے بھی سوء ظن کرے؟ تو یہاں پہ رسول نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ ہم سب کے لیے بہت اہم ہے. رسول فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، شیطان انسان کے اندر، انسان کے وجود میں ایسے جریان رکھتا ہے کہ جیسے اس کی رگوں میں خون دوڑتا ہے. خون کا کیا کام ہے؟ پورے جسم میں دوڑتا ہے، آواز نہیں کرتا، خاموشی، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا. اس کے متعلق جب انسان کے اندر علم ہوتا ہے تو جانتا ہے کہ یہ خون، مثلا ایک انسان کو دیکھ کے جو آدمی میڈیکل سائنس سے اس طرح کے علم رکھتا ہے اس کو معلوم ہے کہ وہ صحیح سالم ہے، اس کی فکر کام کر رہی ہے، ساری چیزیں. اس کا مطلب کہ اس کی باڈی میں سر سے پیر تک خون کا جو جریان ہے وہ صحیح و سالم ہے. خوب وہ دیکھ کے بتا دے گا، خود خون کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، علم بتائے گا. کہ اسی طریقے سے انسان کے وجود میں بغیر کسی آواز کے، بغیر دکھائی دیے ہوئے شیطان جریان کرتا ہے. شیطان پورے وجود میں اثر رکھتا ہے، رسوخ رکھتا ہے، اس کی آنکھوں پہ اثر رکھتا ہے. خون ہر جگہ اثر رکھتا ہے نا، ہر پارٹ میں، اس طرح شیطان بھی اس کی آنکھوں پہ اثر ہوتا ہے، اس کے کان پہ اثر ہوتا ہے، اس کے زبان پہ اثر ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پہ اثر ہوتا ہے، اس کے پیروں پہ، اس کے حتیٰ فکر پہ اثر ہوتا ہے. شیطان انسان کے وجود میں جریان رکھتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے خون. ایک اور حدیث ہے کہ یہ جو وسائل الشیعہ جلد 8 باب 19 میں ہے، اور بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں، بعض حدیثوں کو جلدی سے نقل کرتے ہیں ورنہ اس مفہوم میں بہت ساری حدیثیں ہیں جو پائی جاتی ہیں. یہاں پہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتقوا مواضع الریب، ایسی جگہوں سے بچاؤ اپنے آپ کو کہ جہاں پہ تہمت لگ سکتی ہو. تہمت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں عرض کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث ہے. امام فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ایک ہمارے لیے اصول، بنیادی اصول بن سکتی ہے، بلکہ بننی چاہیے. رسول فرماتے ہیں کہ اولی الناس بالتہمۃ من جالس اہل التہمہ، وہ انسان تہمت کا راستہ فراہم کرتا ہے، وہ انسان اولی الناس یعنی سزاوار ہے، یعنی تہمت کے حالات میں ہے کہ اس پہ تہمت لگائی جائے. ان حالات میں ہے کہ کون؟ کہ جو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے کہ جو خود متہم ہوں، جن کے اوپر تہمت لگی ہوئی ہو. مثلا ایک انسان اگر شرابیوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے تو لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ اب اس نے بھی پینی شروع کر دی ہے، تو یہ تہمت. البتہ بیٹھنے کا مطلب یعنی کہ ایسا کہا جائے کہ اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وقتی ملاقات یہ وہ الگ چیز ہے. البتہ بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جہاں پہ وقتی ملاقات بھی انسان جو ہے وہ اس کو نہیں کرنی چاہیے. تو جب بہت زیادہ نزدیکی ہوتی ہے انسان، یہ روایات میں بھی ہے اور معاشرے کا قانون بھی ہے کہ دوست کو دوست سے پہچانا جاتا ہے. تو اب ایک انسان بہت زیادہ نزدیکی ہے کسی دوست سے تو اس کو دیکھ کے پھر یہ پہچانا جائے گا. اب اگر وہ اس کے اوپر تہمت لگی، متہم ہے، وہ ایسا ہے کہ جو مثلا یا بدنام ہے، وہ یا لوگوں نے اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا لوگوں کو اس کے گناہ کے بارے میں معلوم ہے، تو اس کے متعلق بھی لوگ بدگمانی سے کام لیں گے، اس کے متعلق بھی لوگ سوء ظن سے کام لیں گے. لہٰذا اب اگر اس کو اپنے آپ کو بچانا ہے تو غلط لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے.
آیات کی روشنی میں، روایات کی روشنی میں یا ڈائریکٹ روایات میں، اس کے علاوہ معاشرے میں، محاورے میں جو بہت ساری حکمتیں محاوروں کے ذریعے سے یا دوسرے راستوں سے ان سب میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو تہمت سے بچانا چاہیے۔ مثلا بعض جگہوں پہ کسی مفہوم میں کہا گیا کہ ایک انسان اگر کسی شرابی کے ساتھ جا کے تنہائی میں، خرابے میں، کسی ایسی جگہ پہ جا کے نماز بھی اگر پڑھے گا تو دیکھنے والے کہیں گے کہ یہ اس کے ساتھ تنہائی میں گیا تھا، حتماً پی کے آیا ہے مثلا۔ اگرچہ یہ سوچنا صحیح نہیں ہے، یہ چھوٹا سا قرینہ نا، اس کی بنیاد پر سوء ظن ذہن میں ہو گیا، غلط ہے، جائز نہیں سوچنے والے کے لیے، لیکن اس کو بھی اس چیز کی رعایت کرنی چاہیے کہ لوگوں کو غلط سوچنے کا موقع نہ دے۔ خوب آئیے، یہ گفتگو اس سے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں تھی، اور امام نے جو ہم کو ایک بہترین حکمت عطا فرمائی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے مواضع سے، ایسے مواقع سے بچائیں کہ جہاں پہ تہمت لگ سکتی ہو، اور اگر ایسی صورت میں ہم نے نہیں بچایا اپنے آپ کو اور لوگ ہم سے بدگمانی کر رہے ہیں تو پھر ہم ان کو کیا برا کہیں، کیونکہ ہم نے ان کو غلط سوچنے کے لیے، اگرچہ جائز نہیں شرعاً ان کا سوچنا، ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز صحیح ہو گئی، ان کے لیے جائز نہیں ہے سوچنا، لیکن چونکہ لوگوں کا ماحول ایسا ہے لہٰذا ہم نے ان کو مواقع فراہم کیے ہیں، اب وہ سوچ رہے ہیں اور یہ ممکن ہے کہ وہ ایسا سوچیں۔ خوب، اس کے بعد اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت ماہ مبارک رمضان نزدیک ہے۔ اطاعت، عبادت، خود سازی، اللہ سے قربت، تقوی الہی کو اختیار کرنا، ان ساری چیزوں کے لیے بہترین مہینہ ہے۔ قرآن مجید نے اس مہینے کے قصیدے کو پڑھا، اس کی تعریف کی ہے۔ ایک آیت شریفہ ہم سورہ بقرہ کی ہے، 185 185 نمبر کی آیت شریفہ ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ مبارک رمضان وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے، اور یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت اور حق و باطل کے فرق کے لیے واضح اور روشن دلیل ہے۔ قرآن مجید نے ماہ رمضان کی تعریف اسی سے کی ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل۔ ماہ رمضان جہاں پہ ایک بہت مشہور حقیقت ہے اور بہت ہی اہم، اس میں ایک رکن ہے اسلام کا، روزوں کا وجوب، لیکن روزوں کا واجب ہونا یہ اسلام کے جو احکام و قوانین ہیں ان میں سے ایک ہے۔ خود قرآن مجید پورے اسلام کا قانون۔ تو ماہ مبارک رمضان کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اس میں بہت بڑی فضیلت ہے نزول قرآن، لہذا آیت شریفہ نے بھی کہا شہر رمضان، ماہ رمضان، ماہ مبارک رمضان، جب اس کی عظمت بیان کی، الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، اور 3 خاصیتیں قرآن مجید کی بیان کی ہے اس آیت شریفہ میں۔ اس میں ہدایت ہے، پہلی خاصیت۔ دوسری خاصیت یہ کہ ہدایت کے لیے واضح دلائل ہیں، اور تیسری خاصیت اس کی یہ ہے کہ حق و باطل میں فرق پیدا کرنے کے لیے واضح نشانیاں موجود ہیں۔ یہ 3 خاصیتیں ہیں، لہذا ماہ مبارک رمضان میں یقیناً روزہ رکھیں گے، اس میں کوئی شک نہیں، روزہ واجب ہے ہر وہ انسان کی جس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، مثلا خدا نخواستہ بیمار نہیں، خوب اگر بیمار ہے اس کے اپنے مسائل ہیں، معلوم ہے لوگوں کو کہ کن حالات میں روزہ نہیں ہے، پھر اگر نہیں ہے تو کیسے کیا، وہ اپنے سارے تفصیلی مسائل ہیں۔ مسافر ہے تو اس کے لیے ہے کہ وہ اس کے اپنے مسائل ہیں، لیکن ایک انسان کی جس کے پاس کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے تو اس پہ واجب ہے روزہ رکھنا، اور حتماً رکھے، ورنہ اگر خدا نخواستہ انسان روزہ نہیں رکھتا ہے تو پھر جو اس کا کفارہ ہے بدترین ہے، اور جو اس کا گناہ ہے، جو اس کی سزا ہے وہ بدترین سزا ہے، لیکن رکھنے کے جو جزا ہے اور جو اللہ کی طرف سے اس کا ثواب بیان کیا گیا ہے اور جو قربت ہے اللہ سے، وہ بہت عظیم چیزیں بیان کی گئی، تو یقیناً ہم روزہ رکھیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں پہ ہم بریکٹ میں ایک بات اور کہنا چاہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً ایک ماحول، یہ اس سے پہلے بھی ہم نے ظاہراً 2 سال پہلے اس بات کو عرض کیا تھا شاید، کہ ایک ماحول بن جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ مثلا دیکھو اتنا چھوٹا سا بچہ، اس نے ماشاءاللہ روزہ رکھا۔ نہیں، جب بچہ بلوغ سے نزدیک ہو تو تھوڑا پہلے سے
کہ جب وہ رکھنے والا ہو تو اس کو آہستہ آہستہ رکھوائیں تاکہ اس کی پریکٹس ہو جائے، اور یکبارگی بالغ ہونے کے بعد جب وہ روزہ رکھے تو اس کو مشکل نہ ہو۔ لیکن یہ کہ مثلا بعض اوقات چھوٹے بچے کہ 5 سال کا بچہ ہے، 7 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا لڑکا ہے، لڑکے کے لیے، یا لڑکی ہے تو مثلا جو ہے 5 سال کی لڑکی ہے، اس کو ہم نے مثلا پورے مہینے روزہ رکھا دیے، یہ کئی روزے رکھا دیے، یا اگر مثلا بہت زیادہ جسمی اعتبار سے ہو تو ایک روزہ بھی تو سخت ہے اس کے لیے، 5 سال کے بچے کے لیے یقیناً ایک روزہ بھی سخت ہے، صرف اس لیے کہ لوگ کہیں ارے ماشاء اللہ اتنے چھوٹے سے بچے نے روزہ رکھا۔ بچپنا میڈیکل اعتبار سے باڈی کی بہت ساری بچپنے میں ضروریات ہوتی ہیں، پورے دن روزہ رکھانے کے بعد یقیناً اس پہ اثر پڑ سکتا ہے، اور کوئی تو وجہ ہے، دلیل ہے کہ جو اسلام نے مثلا لڑکی کو 9 سال تک واجب نہیں کیا، لڑکے کو 15 سال تک واجب نہیں کیا روزہ، تو اس قانون کی رعایت کریں۔ لہٰذا یہ جو ایک ماحول ہے، الحمدللہ کہ یہ ماحول ابھی کم ہو گیا ہے نسبتاً، لیکن پھر بھی اگر بالفرض کہیں ہے تو اس سے پرہیز کریں۔ صرف یہ کہ لوگ ایسا کچھ نہیں ہے، حتیٰ اللہ کے لیے اللہ نے واجب نہیں کیا ہے، تو جب وہ بچہ یا بچی بلوغ کے نزدیک ہو تو تھوڑا پہلے مطلب 1-2 سال پہلے سے، 3 سال پہلے سے 1-2 کر کے 2-3 کر کے آہستہ آہستہ بڑھا کے اس کو روزہ رکھائیں تاکہ ایک پریکٹس ہو جائے، اور جب بالغ ہو تو اس کو مشکل نہ ہو۔ تو بہرحال روزہ واجب ہے، اور روزے کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں، روزے کی بہت زیادہ اچھائیاں بیان کی گئی ہیں کہ مثلا جو ہے اس کا اجر ایسا ہے اور اللہ ایسے دے گا، تو یقیناً روزہ رکھیں گے۔ لیکن ماہ مبارک رمضان میں ایک عظیم ترین ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید سے انسیت پیدا کریں۔ قرآن مجید صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ کیا بتایا اس کا مقصد؟ اس میں ہدایت، خالی پڑھنے سے تھوڑی ہدایت ہوتی ہے، اس میں ہدایت کے لیے واضح نشانیاں ہیں، حق و باطل کے فرق کے لیے واضح نشانیاں۔ اس سال ہم لوگ مزید کوشش کریں، یقیناً اس سے پہلے کرتے ہوں گے، مزید کوشش کریں اور پھر سے کوشش کریں کہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید سے نزدیک ہو جائیں، مانوس ہو جائیں۔ جتنا پڑھیں قرآن مجید ایسے پڑھیں کہ ترجمہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایسا بعض اوقات بعض معاشرے میں یہ بھی الحمدللہ کم ہو گیا ہے، لیکن بہرحال مشہور ہوتا ہے بعض جگہوں پہ کہ ماہ رمضان میں مثلا جو ہے وہ اگر کسی نے قرآن شروع کر دیا تو حتماً ختم کرے۔ ویسا نہیں ہے، کوئی ایسی روایت نہیں ہے، کوئی ایسا حکم نہیں ہے، کوئی ایسی آیت نہیں ہے، کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ جتنا آپ پڑھ سکتے ہو پڑھیں، لیکن جتنا پڑھیں سمجھ کے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہے، کیونکہ قرآن نازل ہی اسی لیے ہوا ہے۔ قرآن ایک نظام کی، سسٹم کی کتاب ہے، تو ہم قرآن مجید سے مانوس ہوں، ہم قرآن مجید سے نزدیک ہوں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری جو لائف سٹائل ہے اور جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس کے متعلق قرآن مجید نے ہم سے کیا کہا۔ ماہ مبارک رمضان کا بہترین حق ہے کہ جو یہ ہمارے اوپر ہے، اور ہماری بہترین ذمہ داری ہے ماہ مبارک رمضان میں کہ ہم قرآن مجید سے نزدیک ہوں۔ اس عظیم مہینے میں بہترین بہت اہم کام ہے خود سازی کا، سیلف بلڈنگ کا، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، اخلاقی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، مختلف اعتبار سے۔ اور اس میں یہ ساری چیزیں کہ قرآن مجید کی تلاوت، جو اس مہینے کی دعائیں ہیں، جو اس مہینے کے آداب ہیں، جو اس مہینے کے اعمال ہیں، روزہ، یہ ساری چیزیں ہماری خود سازی کے لیے مددگار۔ جس طریقے سے ایک مکان بنتا ہے نا، خود سازی، مکان سازی ہے نا، مکان بنانا، ایسے خود کو بنانا۔ تو مکان بننے کے لیے مختلف جگہوں سے ہم کو ہیلپ چاہیے، یہاں سے یہ چاہیے، وہاں سے وہ چاہیے، یہ اور سب مل کے پھر ایک بلڈنگ آتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اپنے وجود کے بننے کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے۔ ماہ مبارک رمضان وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں ایک حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں خود بخود فراہم ہو جاتی ہیں۔ اب بھی اگر ہم خود سازی نہ کر پائیں تو یہ واقعی افسوس کا مقام۔ اخلاقی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، پریکٹس کے اعتبار سے، پرہیز کے اعتبار سے، کئی اعتبار سے بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ بہت ساری توفیقات اجباری یہاں پہ دکھنے لگتی ہیں، یعنی ایسے کہ وہ حالات ہیں ہی ہیں۔ اب انسان سحری میں تو اٹھتا ہی اٹھتا ہے، تو اب اگر پورے سال بھی اس کو توفیق نہیں ہوتی نماز شب کی، تو ماہ رمضان میں ایک مہینے نماز شب پڑھ کے اپنے آپ کو نماز شب کا عادی بنا سکتا ہے۔
کہتے ہیں نا لوگ کہ مثلاً 30 دن تک 29 دن تک سحری کے لیے اٹھے تھے، اب 30ویں دن خود بخود اس ٹائم پہ آنکھ کھل جاتی ہے. بالکل اٹھ جائیں آپ اس ٹائم، اٹھ کے نماز شب پڑھیں. بہترین پریکٹس ہے یہ، بہترین توفیق ہے اللہ کی طرف سے. اسی روزے کے لیے جو روایات میں بیان کیا گیا ہے، تو یہ 3 اسٹیج ہیں کہ جو روزے کے ہیں اور جو خود سازی کے لیے بہترین مددگار ہیں. ہم اس موضوع کو بھی جلدی سے ختم کرنا چاہیں گے، لہٰذا بہت شارٹ میں وہ، اور یہ 3 مورد بھی ہم اس سے پہلے کچھ سال پہلے عرض کر چکے ہیں یہاں پہ، تو صرف اس لیے یادآوری کرا دیں. 3 مرحلے ہیں روزے کے، 3 طرح کے روزے ہیں. پہلا مرحلہ روزے کا یعنی کوالٹی کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے، پہلا مرحلہ روزے کا ہوتا ہے کہ جب ہم صرف ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں جن سے روزہ باطل ہوتا ہے، یعنی کھانا پینا، جو بھی چیزیں کہ جو مبطلات صوم، روزے کے باطل کرنے والی چیزیں، ان سے پرہیز. یہ حد اقل روزہ ہے، پہلا مرحلہ ہے. اس کو عام طور سے پیٹ کا روزہ کہا گیا ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ جو روزے کا ہے وہ اس سے بہتر ہے کہ جس میں ہمارے پارٹس، اعضاء و جوارح روزہ رکھتے ہیں. آنکھوں کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، زبان کا، آنکھ غلط نہ دیکھے، زبان غلط نہ بولے، جھوٹ، تہمت، الزام، آنکھ نامحرم وغیرہ وغیرہ، کان غلط چیزیں نہ سنیں، غیبت، تہمت، فلاں فلاں، ہاتھ غلط کام نہ کرے، پیر غلط جگہوں پہ نہ. یہ اعضاء و جوارح پارٹس کا روزہ. فرق کیا ہے؟ چونکہ پہلی قسم کا روزہ وہ ہے کہ جس میں ہمارے لیے حلال چیزیں منع کی گئی تھیں، لہٰذا افطار کے ٹائم اب ہم آزاد ہو گئے کہ ان حلال چیزوں کو انجام دیں. لیکن جو دوسری قسم کا روزہ ہے، یہاں پہ پارٹس کا یہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روک رہا ہے، لہٰذا یہ روزہ کھلتا نہیں، یہ روزہ لائف ٹائم ہوتا ہے. اور تیسری قسم فکر کا روزہ ہے. انسان اپنی فکر کو سالم کرے، پیوریفائی کرے، اس کا تزکیہ کرے. یہ جو حالات ہیں یہ انسان کو بلڈ اپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ماہ مبارک رمضان کے آداب میں سے اور اس کے جو ہے وہ اس میں ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے. ضرورت مند لوگ ہیں ان کی مدد کی جو ہے کوشش کریں. اس عظیم مہینے میں صدقے کا اجر کئی گنا ہو جاتا ہے. مستضعفین، وہ لوگ کی جو کمزور ہیں یا کمزور کر دیے گئے ہیں، ان کی مدد کریں. یعنی کیا مطلب کہ مالی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے جو کمزور ہیں یا جن کے حقوق کو ضائع کر دیا گیا. خوب ہم جب روزہ رکھتے ہیں، بھوک و پیاس کی شدت ہم کو شاید ان کی تکلیف کا احساس دلائے. اور جو لوگ اس عظیم مہینے میں روزہ رکھتے ہیں ان کو افطاری کرانا یہ بہترین ثواب ہے. حتیٰ چاہے ایک کھجور سے کرائے انسان، افطاری کرائے. عظیم ترین موقع اس میں شب قدر کا موقع ہے کہ انسان شب قدر کی جو سعادتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں، ان سے فیضیاب ہونے کی کوشش کرے. اور عظیم شب ہے کہ جس میں ہماری تقدیر معین ہوتی ہے. انشاءاللہ اس پہ پھر تفصیلی گفتگو کریں گے. تو بہرحال اس عظیم مہینے کی جو برکتیں ہیں ان سے ہم فیضیاب ہوں. نہیں معلوم اگلے سال ہم میں سے کون زندہ رہے، کون زندہ نہ رہے. لہٰذا اس سال ہم اس عظیم مہینے کی برکتوں سے فیضیاب ہوں. کوشش یہ کریں کہ جب ماہ مبارک رمضان میں داخل ہوں تو گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر کے داخل ہوں. یا اگر بالفرض نہیں کر پائیں تو ماہ رمضان میں ایسا اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیں کہ جیسے انسان کسی بہترین حوض میں جا کے نہا کے پاک صاف ہو کے نکلتا، تاکہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے پہ، بہتر راہ و روش پہ لے جائیں. اور دوسری چیز کی جو موجودہ حالات ہیں ملک میں، کورونا کو لے کے ایک خوف کی فضا پھر پھیل رہی ہے. تو اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی یہ بات کہ کبھی بھی خوف نہ پیدا ہونے دیں. احتیاط کریں. جو بھی میڈیکل اعتبار سے احتیاط بتائی گئی ہیں وہ احتیاط پوری طریقے سے انجام دیں. چاہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ ہو، چاہے وہ دوسری چیزیں ہوں، ہاتھ کا دھونا ہو، وغیرہ وغیرہ، پوری احتیاط کریں. اس میں کوئی شک نہیں، بیماری ہے اور بہرحال اس کے اپنے نقصانات ہیں. کس حد تک ہے، کیا ہے، وہ ساری چیزیں گفتگو بھی ہو چکی ہے اور آ بھی چکی ہیں. لیکن بہرحال بیماری ہے، اس سے بچنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. لہٰذا احتیاط پوری کریں لیکن ڈرے نہیں، کیونکہ انسان جب ڈرتا ہے تو اندر سے اس کے اندر ایک طرح کی کمزوری آ جاتی ہے جو خود بیماری کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے. اپنے آپ کو خوف سے محفوظ رکھیں. آپ دیکھیں کہ 1 سال سے زیادہ کی مدت ہو گئی ہے، تو خوب اس سے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ کورونا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ اس بیماری میں مبتلا ہوا ہے تو اس کو موت ہی آ جائے گی. ایسا نہیں ہے. اچھی خاصی تعداد ایسی ہے کہ جو مبتلا ہوئے ہیں اور الحمدللہ صحت یاب ہو گئے ہیں، ٹھیک ہو گئے، اللہ نے ان کو شفا دی، بہتر ہو گئے.
تو انسان خوف کی فضا سے باہر آئے اور احتیاط کرے۔ حالات حاضرہ میں خوب ٹائم نہیں بچا ہے بہت زیادہ، بہت جلدی سے ایک پوائنٹ عرض کر کے اور بات کو ختم کریں۔ حالات حاضرہ میں ایک نیوز جو کہ سعودی عربیہ اور اس کے ساتھ جو اتحادی ممالک ہیں ان کی طرف سے ہے کہ انہوں نے خود سعودی عربیہ نے ایک نہایت غیر اخلاقی اور غیر انسانی اقدام کیا ہے کہ یمن کے جو 2 شپ تیل کی تھیں ان کو روک دیا، اور اس طریقے سے کل ملا کے 10 شپ اب تک سعودی عربیہ تیل کی یمن کی روک چکا ہے۔ در واقع ایسی حرکتیں انسان یا کوئی ملک تب کرتا ہے جب وہ سیدھے راستے سے کسی کے اوپر غالب نہیں ہو پاتا ہے، غلبہ نہیں حاصل کر پاتا ہے یا جیت نہیں پاتا ہے، تو پھر وہ ادھر ادھر سے شارٹ کٹ اپناتا ہے تاکہ کسی طریقے سے جیت جائے۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا، یہ چیز واضح رہے کہ سعودی عرب نے امریکہ اور اسرائیل کی حمایت کے ساتھ جو اتحادیہ اس کے ساتھ ممالک ہیں ان سے مل کے 26 مارچ 2015 کو یمن پہ ایک وحشیانہ حملہ کیا تھا، اور یہ سلسلہ 26 مارچ 2015 سے شروع ہوا ہے کہ جو ابھی تک چل رہا ہے۔ اس دوران جو سعودی حملے ہوئے ہیں اس میں 10,000 یمنی شہری جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں، اور 10 لاکھ یمنی باشندے اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے۔ چھوٹی بات نہیں ہے، 10 لاکھ یمنی لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ ابھی وہ خیموں میں اور ادھر ادھر جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، مجبور ہو گئے ہیں چھوڑنے کے لیے گھر۔ ایسے حالات پیدا کیے گئے ان حملوں کی وجہ سے۔ یمن کا جو محاصرہ کیا ہے ان لوگوں نے، سعودی اور کے ساتھ کے جو ممالک ہیں، اس کی وجہ سے یمنی عوام کو جو شدید طریقے سے غذا کی قلت ہے، کھانے پینے کی، یہ جو ایک دم بیسک نیڈس ہیں، دنیا کے وہ ادارے اور وہ ممالک کہاں ہیں کہ جو ہیومن رائٹس کا دم بھرتے ہیں اور ان بیسک نیڈس کے لیے بھی، بنیادی ضروریات کے لیے بھی آواز نہیں اٹھانے کا؟ یمن کے لوگ انسان نہیں ہیں، ان کو نظر آتے ہیں، یا یمن والوں کے لیے انسانیت نہیں ہے، اس دائرے سے باہر ہے؟ کھانے پینے کی چیزوں کی ان کو شدید ضرورت ہے، اس کی قلت ہو رہی ہے شدت کے ساتھ، یا جو میڈیکل سروس ہیں، سہولیات ہیں، اس کی کمی ہو گئی ہے، دواؤں کا فقدان ہے، دوائیں، ان ساری چیزوں سے مشکلات سے یمن گزر رہا ہے۔ سعودی عرب نے، حالانکہ یمن پہلے سے ہی جو ہے بیچارہ بہت ہی مضبوط ملک نہیں تھا، قحط وغیرہ کا شکار تھا، ان ساری چیزوں، لیکن سعودی اور اس کے ساتھ کے جو ممالک ہیں انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد جو بیسک چیزیں ہیں ان کو، مثلا ہاسپٹل کے اوپر حملہ ہوا، مسجدوں کو شہید کر دیا، اس طریقے کے حملے کیے اور وہاں کے حالات کو خراب کر دیا۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ابھی تک سعودی عربیہ اپنے اہداف اور مقاصد تک پہنچنے میں بری طریقے سے ناکام رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ امریکہ کی سربراہی میں یمن کے انصار اللہ کے خلاف جو یہ جنگ تقریباً 7واں سال ہے، ظاہر 2015 کی ہے، تو جو جنگ 7ویں سال میں داخل ہو چکی ہے، اس کے شروع میں سعودی عربیہ نے ایک جو اتحادیہ بنا تھا 34 ملکوں کا، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 2 ہفتوں میں انصار اللہ کو سبق سکھا کے اپنی اپنی بیرکوں میں واپس لوٹائیں گے یہ لوگ۔ اس دعوے کے ساتھ یہ جنگ شروع کی تھی 2 ہفتوں کا، یعنی 14 دن کے لیے، 7واں سال ہے آج، جیت نہیں پائے۔ اسی وقت رہبر معظم آیت اللہ خامنہ ای، اس سے پہلے بھی کسی موقع پہ ہم نے یہ بات عرض کی تھی، رہبر معظم سیاسی اعتبار سے، خود مذہبی اعتبار سے تو وہ فقیہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سیاسی اعتبار سے بھی وہ بابصیرت اور دور اندیش انسان ہیں کہ جب کسی چیز کے لیے وہ سیاسی تحلیل کرتے ہیں تو یقیناً وہ صحیح ہوتی نظر آتی ہے۔ ان کے فیصلے عموماً یعنی غلط نہیں دیکھے گئے ہیں کہ کبھی انہوں نے کسی چیز پہ کوئی تحلیل کی ہو، انالائز کیا ہو، غلط ثابت ہو گیا ہو۔ رہبر معظم نے اسی وقت یہ کہہ دیا تھا کہ سعودی بادشاہوں کو ناک رگڑنی پڑے گی، ذلیل ہوں گے یہ۔ اور آج دیکھیں آپ کہ حوثیوں کو سبق سکھا کے بیرک میں لوٹنے والے بیرک میں نہیں لوٹ رہے ہیں، لوٹ کے اگر جا رہے ہیں تو قبرستان میں جا رہے ہیں۔ دوسری طرف سے انصار اللہ دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔
امریکہ کئی بار انصار اللہ یمن کو جو ہے جنگ کے میدان میں شکست دینے کی کوشش کر چکا ہے، لیکن یقیناً شکست نہیں دے پایا۔ ابھی موجودہ ایک ریسرچ میں امریکی ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے کہا ہے کہ انصار اللہ کے ساتھ جنگ کے بجائے آپس میں توافق کر لینا چاہیے امریکہ کو۔ خود یہ یمن ایک ایسا ملک کہ جو قحط زدہ تھا، بہت مضبوط نہیں تھا، اس کے مقابلے کے لیے 34 ملکوں کے ساتھ سعودیہ کا آنا اور امریکہ اور اسرائیل کی سرپرستی ہونا یہ خود ان کی شکست کی دلیل ہے۔ کتنے سے ملک کے لیے اتنا پاور کیوں؟ ان کو خود اندازہ تھا کہ حق میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ اور ابھی تو 7 سال سے اتنی ذلت ہے کہ ان لوگوں کو تو ذرا بھی انسانیت اور شعور ہو اور غیرت ہو تو منہ دکھانے کے لائق نہیں کہ ایک کمزور ملک سے کس بری طریقے سے، اور یہیں پہ حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مثلاً جو ہے امریکہ سپر پاور ہے اور اسرائیل سپر پاور ہے، کیا خاک سپر پاور؟ ایک چھوٹے سے ملک کے مقابلے میں تو کچھ نہیں کر پائے، تو کیا ان کی حیثیت ہو، کیا اوقات ہے، کیا ان کی عزت رہ گئی؟ تو بہرحال یہ انسٹیٹیوٹ کہتی ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ آپس میں توافقی راستے کو اختیار کر لے۔ اور سعودی عرب نے ایک اعترافی بیان میں یہ کہا ہے کہ انصار اللہ کی بیلسٹک میزائل اور ڈرونز پاور میں جو اس کی طاقت ہے اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ علاقے میں انصار اللہ ایک فیصلہ کن طاقت بنتی جا رہی ہے، اور ایسی طاقت کی جو مقاومت اپنا دفاع کر رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے امریکہ اور اسرائیل کی نیند حرام کر دی ہے۔ بہرحال جہاں ایک طرف سے دنیا میں ظلم و ستم پھیلایا جا رہا ہے، وہاں اس طریقے سے چاہے وہ حزب اللہ ہو، چاہے حشد الشعبی ہو، چاہے انصار اللہ ہو، یہ جو وجود ہیں کہ جو عدالت اجتماعی کی طرف، جو استکباری طاقتوں سے لڑنے کی طرف، جو حق و انسانیت کی طرف کوشش کر رہے ہیں، یہ اس بات کا زمینہ فراہم کر رہے ہیں کہ ان کے دل میں انسانیت کے متعلق اپنی ذمہ داری کا احساس ہے کہ جو زمینہ فراہم کر سکتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کا۔ خوب اس کے علاوہ بھی بعض چیزیں تھیں، لیکن ابھی دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، یہیں پہ ہم بات کو ختم کرتے ہیں، اور آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔